خالق قدوس جل وعلا نے اپنی لاریب کتاب کے اندر ارشاد فرمایا یومئذ یصدر الناس اشتاتا، اس دن لوگ اپنے رب کی طرف پھریں گے، جو سختی کا دن ہوگا، مشکلات کا دن ہوگا۔ لیروا اعمالہم اشتاتا، لوگ گروہ کی صورت میں آئیں گے، کئی راہ ہو کر آئیں گے تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھا دیے جائیں۔ قیامت والے دن لوگ اپنے اپنے اعمال دیکھنے کے لیے حاضر ہوں گے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے ایک ذرہ بھر بھی بھلائی کی ہوگی وہ اسے دیکھے گا قیامت والے دن۔ ایک چھوٹا سا عمل بھی اس نے دنیا میں کیا ہوگا، قیامت والے دن وہ اس کے سامنے ہوگا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، دنیا میں رہتے ہوئے ایک ذرہ برابر بھی اس نے برائی کی ہوگی تو قیامت والے دن وہ بھی اس کے سامنے ہوگی۔ آج دنیا میں رہتے ہوئے کتنے ہم سے گناہ سرزد ہوتے ہیں، کتنی خطائیں سرزد ہوتی ہیں، ہم نے کبھی اس پہ غور و فکر نہیں کیا ہے۔ حالانکہ یہ فیصلہ کر دیا گیا اور ہمیں پہلے سے بتا دیا گیا ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے تم لوگ اگر ایک ذرہ برابر بھی نیکی کرو گے تو قیامت والے دن تمہارے سامنے موجود ہوگی، اور ایک ذرہ برابر بھی اگر کوئی بندہ برائی کرتا ہے تو وہ بھی قیامت والے دن اس کے سامنے موجود ہوگی، اسے وہ دکھا دی جائے گی، اور پھر اس کے بعد فیصلہ ہوگا کون جنت میں جائے گا اور کون جہنم میں جائے گا۔ جس نے اچھا عمل کیا ہوگا اس کا ٹھکانہ جنت ہے، اور جس نے برا عمل کیا ہوگا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ آج ہمیں یہ بات سوچنی چاہیے کہ ہم اس معاشرے میں کس موڑ پہ کھڑے ہیں۔ کیا ہم اپنی زندگی میں اچھائیاں کر رہے ہیں یا برائیاں کر رہے ہیں؟ خالق قدوس جل وعلا نے سورۃ بنی اسرائیل کے اندر آیت نمبر 36 میں پارہ نمبر 15 میں ارشاد فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، قیامت والے دن ہر ایک چیز سے جو انسان کے اندر اہم چیزیں ہیں، سماعت ہے، بصر ہے اور فؤاد ہے، انسان سے اس کے کانوں سے بھی پوچھا جائے گا، اس کی آنکھوں سے بھی پوچھا جائے گا، اور اس کے دل سے بھی پوچھا جائے گا کہ اے بندہ مومن تو کیا کرتا تھا۔ آج تو ہم کہتے ہیں نا کہ ہم سے کوئی پوچھتا ہے تو اپنی زبان سے جواب دیتے ہیں، لیکن جو قیامت والا دن ہوگا بندے کے سامنے اس کے نامہ اعمال کو پیش کیا جائے گا، تو جب بندہ اس سے مکرنے کی کوشش کرے گا، اپنے عیوب کو چھپانے کی کوشش کرے گا، تو پھر کہا جائے گا ایک منٹ ٹھہر جا ذرا، پھر کہا جائے گا کہ ہاں بھائی سماعت تو بتا۔ یہ کان بول کر کہے گا کہ میں گانے سنا کرتا تھا، میں برے سے برے گالی گلوچ کو سنا کرتا تھا، بے حیائی کی باتوں کو سنا کرتا تھا، لوگوں کی غیبتوں کو سنا کرتا تھا۔ یہ کان جب بندے کے بارے میں گواہی دے گا، اب بندہ اس سے بھاگ سکے گا؟ اسی طرح رب تعالیٰ فرماتا ہے والبصر، کان کے بعد آنکھ سے پوچھا جائے گا، آنکھ جواب دے گی۔ جب بندہ اپنے عمل سے دور بھاگنے کی کوشش کرے گا، کہے گا پروردگار میں نے تو یہ کام کیا ہی نہیں ہے، تو پھر اس بندے کی زبان کو قفل لگا دیا جائے گا، پھر آنکھ کی طرف اشارہ ہوگا کہ آنکھ تو بتا یہ کیا کرتا تھا۔ آج تو بندہ کہتا ہے کہ فلاں بھی میرا قریبی ہے، فلاں بھی میرا قریبی ہے، فلاں بھی میرا رشتہ دار ہے، فلاں بھی میرا چاہنے والا ہے، وہ میرے عیبوں پہ پردہ ڈال دے گا۔ دنیا میں تو ایک دوسرے کے عیوب پہ پردہ ڈالا جا سکتا ہے، ماں اپنے بیٹوں کے عیوب پہ پردہ ڈالتی ہے، بیٹی بھی عیوبوں پہ پردہ ہم ایک دوسرے کے، بھائی اپنی بہن کے پردے رکھتا ہے، بہنیں بھائیوں کے پردے رکھتی ہیں، عزیز و اقارب اپنے رشتہ داروں کے پردے رکھتے ہیں۔ یہ دنیا ہے،
جب قیامت کا وہ ہولناک دن ہوگا جس کو 50,000 سال کا دن کہا گیا ہے، جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پیش ہوگا، اپنے گناہوں سے مکرنے کی کوشش کرے گا، تو پھر اس کی بصر کو بلایا جائے گا۔ آنکھ کہے گی کہ پروردگار یہ بری سے بری چیزوں کو دیکھا کرتا تھا، یہ بد نگاہی کرتا تھا، یہ فلمیں اور ڈرامے دیکھا کرتا تھا، یہ بازاروں میں جا کر لڑکیوں کو دیکھتا تھا، ہر گندے سا گندا کام یہ کرتا تھا، میں نے اپنی طرف سے دیکھا ہے، یہ میرا غلط استعمال کرتا تھا، پروردگار تو نے تو مجھے اس کی رہنمائی کے لیے بھیجا تھا اور یہ میرا غلط استعمال کرتا تھا۔ جب بندے کے خلاف اس کی آنکھ گواہی دے گی تو بندہ بھاگ سکے گا۔ اب تیسری بات جس پہ میں گفتگو کروں گا، والفؤاد، یہ دل ہے۔ اور یاد رکھیں، بعض لوگ جہالت کی بنیاد پر کہہ دیتے ہیں کہ میرا ایک دل تو یہ کہہ رہا ہے اور دوسرا دل تو یہ کہہ رہا ہے۔ رب تعالیٰ نے اس کا فیصلہ فرما دیا کہ ایک جان کے اندر ایک ہی دل ہے، دوسرا دل نہیں ہے جو تمہارے سامنے کہتا ہے کہ ایک دل تو یہ کہتا ہے دوسرا دل تو یہ کہتا ہے، وہ ایک ہی دل ہے۔ اس ناداں انسان کو علم نہیں ہے، اس کے اندر ایک ہی دل ہے جس کے ذریعہ سے وہ اپنا سوچ و بچار کرتا ہے۔ لیکن ایک دل یہ سوجھ بوجھ دلاتا ہے، یہ توجہ دلاتا ہے، اور جب بندہ گندا کام کرتا ہے تو یہی ضمیر بن کر انسان کو جھنجھوڑتا ہے۔ تو اس دل سے پوچھا جائے گا کہ تو کیا کرتا تھا، اور یہ دل بھی قیامت والے دن بندے کے خلاف گواہی دے گا کہ پروردگار یہ میرے ساتھ ایسے کرتا تھا۔ تو جب اپنی چیزیں جو انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہیں کل قیامت والے دن وہ اس کے خلاف کھڑی ہو جائیں گی، تو پھر ان کا استعمال درست کرنے کی ضرورت ہے۔ آنکھ کا استعمال درست ہونا چاہیے، زبان کا استعمال درست ہونا چاہیے، ہماری سماعت کا جو استعمال ہے یہ درست ہونا چاہیے۔ آج ہم بیٹھ کر کیا کرتے ہیں؟ توے لگاتے ہیں، دل ہی دل میں لوگوں کے بارے میں بری باتیں سوچتے ہیں اور بدگمانیاں کرتے ہیں، اور بدگمانی کی وبا ہمارے اندر عام ہو چکی ہے کہ دن بدن بدگمانیاں جو ہیں وہ بڑھتی ہی جا رہی ہیں۔ اور اس آیت مقدسہ کے تحت علامہ محمد بن احمد انصاری قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا سن وفات 671 ہجری ہے، آپ فرماتے ہیں تفسیر قرطبی کے اندر، کل قیامت والے دن جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پیش ہوگا تو اس سے سوال کیا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا کہ تو کیا سوچتا تھا اور پھر تو کیا اعتقاد رکھتا تھا۔ بات عقیدے پہ ختم ہونی ہے، عقیدہ درست ہوگا تو سب کچھ درست ہو جائے گا۔ آج ذہن میں جو توہم بٹھایا ہے، انسان اس توہم پر اعتقاد کرنے لگتا ہے۔ بیٹھے بیٹھے ذہن میں خیال آیا کہ فلاں بندہ جو ہے، جو میرا دوست ہے، وہ میرے مخالف کے ساتھ گفتگو کر رہا تھا، اب ذہن میں خیال آیا اس پہ گرفت نہیں ہے۔ قیامت والے دن اس خیال پہ پکڑ نہیں ہوگی جب ذہن میں سوچ کر یہ اعتقاد بنا لیا کہ میرا دوست جو ہے میرے مخالف کے ساتھ کھڑے ہو کر میری بدگمانیاں کر رہا تھا، اب یہ جو اس نے اپنے ذہن میں اعتقاد بنا لیا ہے اس پہ گرفت ہوگی۔ اسی کو گناہ کہا گیا ہے کہ تم نے دوسرے کے بارے میں غلط سوچ رکھی ہے اور اپنے آپ کو بدگمانی میں مبتلا کر دیا ہے، اور شریعت کے اندر بدگمانی کیا ہے؟ حرام ہے۔ کیا ہے؟ حرام ہے۔ اور اسی طرح علامہ سید محمود علوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر روح المعانی کے اندر لکھتے ہیں کہ بندہ مومن جو ہے آدمی سے اس کے دل کے افعال پر بھی اس کی گرفت ہوگی، دل کے افعال پر بھی گرفت ہوگی۔ مثلا دل میں کوئی بات سوچی اور اس پہ پختہ ارادہ کر لیا۔ ایک بندہ ہے بیٹھے بیٹھے اس کا دل چاہا کہ میں چوری کر لوں، یہ دل میں سوچا ہے، اب چوری کا ارادہ کیا ہے، اگر اس پہ پختہ یقین کر لیا کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں،
इरादा कर लिया, घर से निकल पड़ा चोरी के इरादे से, अब ये गुनाह है। क्या है? सोचने पे पाबंदी नहीं है, और वैसे भी बुरी सोच सोचनी भी नहीं चाहिए, लेकिन जब दिल में बुरा गुमान कर लिया कि मैं मुसलमान भाई को नुकसान पहुंचाऊंगा, किसी भी इंसान को नुकसान पहुंचाऊंगा, अब उससे इसकी पूछ गुछ होगी। इसलिए कहा जाता है कि बदगुमानी से बचो। ज़ुन्नुल मुमिनीना खैरा, मोमिन के बारे में तुम अच्छा गुमान करो। क्या करो? मोमिन के बारे में अच्छा गुमान करो। और दिल की मुख्तलिफ बीमारियां हैं, कीना है, हसद है, बुग़्ज़ है, खुद पसंदी है, ये बीमारियां हैं। बंदा किसी मजलिस में गया, किसी के घर गया, उसने अगर उसको आगे जगह ना दी तो लोग इस बात पे नाराज़ हो जाते हैं। किसी ने मुस्कुराकर ना कोई मिला, उस पर नाराज़ हो जाते हैं। ये बदगुमानियाँ हैं जो हमने अपने अंदर पाल रखी हैं, जिसके नुकसानात इख्तिलाफात के अलावा कुछ नहीं है। इख्तिलाफ होगा, दिल में बदगुमानी पाली और उससे हसद करने लगा, उससे तकब्बुर रखने लगा, उसके बारे में अपने दिल में बुग़्ज़ रखने लगा, तो अब सिवाय गुनाह के उसे कुछ हासिल ना हुआ। इसलिए बदगुमानी से हमें बचना चाहिए और दिल में अच्छी सोच रखनी चाहिए। दिल को अरबी में कल्ब कहते हैं, और कल्ब का मतलब है बदलने वाला। बदले, इंसान की सोच बदलती रहती है, इंसान के अंदर आने वाले ख्यालात जो हैं वो बदलते रहते हैं। अगर उनके ऊपर यकीन कर लेता है, अब वो बदगुमानी है, अब उस पर उसे गुनाह मिलेगा। दिल में सिफात मज़मूमा, बाज़ औक़ात महमूद और मज़मूम ख्यालात आते हैं, अच्छे भी ख्यालात आते हैं, बुरे भी ख्यालात आते हैं, लेकिन अच्छे को अपनाना चाहिए, बुरे को छोड़ देना चाहिए। इमाम अहमद बिन हम्बल अपनी मुस्नद के अंदर लिखते हैं कि इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि दिल की मिसाल उस पर की है। दिल जो है ये पर की मानद है, और वो पर जो मैदानी ज़मीन में हो, मैदानी ज़मीन में एक पर लटका दिया जाए और हवा के झोंके जब आते हैं तो वो पर कभी इधर जाता है, कभी इधर जाता है, कभी उलट हो जाता है, कभी पलट हो जाता है। तो दिल की मिसाल भी दुनिया में ऐसे है कि ये उल्टता और पलटता रहता है। बंदा मोमिन को चाहिए कि वो अपने दिल को संभाल कर रखे। क्या करे? संभाल कर रखे, इसमें बुराई को ना आने दे, इसमें गीबत को ना आने दे, इसमें हसद को ना आने दे। इसमें जो दिल की बीमारियां हैं, जो दिल को ले डूबने वाली बीमारियां हैं, उनसे इस दिल को दूर रखे और दिल में गौर व फिक्र करे कि अल्लाह ताला ने जिसको दिल अता फरमाया, और ये दिल जो है कभी तो ये रहमत भरा होता है, दिल में रहमत जाग जाती है, तो बंदा कितना सख्त मुखालिफ ही क्यों ना हो उसे माफ़ कर देता है। और कभी ये दिल इतना सख्त हो जाता है, हल्की सी गलती करने वाले को भी सज़ा देने पे तैयार हो जाता है। इंसान के ऊपर ये डिपेंड करता है कि वो अपने दिल का इस्तेमाल किस अंदाज से कर रहा है। हुस्न अखलाक तो ये है कि ज़्यादती करने वाले को माफ़ कर देना चाहिए। इंसान कभी आता है तो इस अंदाज से कि अपने दिल में उसके लिए रहमत पार लेता है, जितना भी बड़ा मुखालिफ हो उसको माफ़ कर देता है। और कभी दिल में इतनी सख्ती पैदा कर लेता है कि वो हल्की सी गलती करने वाले को भी माफ़ नहीं करता है। और कभी दिल में इतनी सखावत आती है कि अपना सब कुछ दीन इस्लाम के लिए खर्च करने को तैयार हो जाता है, अल्लाह की मखलूक के साथ खैर खाई करने को तैयार हो जाता है। और कभी सब कुछ होने के बावजूद बुखल पे कायम रहता है और अल्लाह की राह में खर्च करने से कतराता है। ये इंसान की बात कर रहा हूँ कि हजरत इंसान जो है, और कभी आजिज़ी पे आए तो कुत्ते को भी हकीर नहीं समझता है, कुत्ते को भी हकीर नहीं समझता है। अगर इंसान आजिज़ी पे उतर आए और कभी इंसान तकब्बुर पे आए तो
ہر ایک سے اپنے آپ کو ممتاز سمجھتا ہے، اور یہی تکبر ہے جو ہر ایک سے اپنے آپ کو ممتاز سمجھے۔ ہمارے ہاں معاشرے میں یہ وبائیں عام ہیں۔ ہمیں پہلا پہلو اپنانا چاہیے، رحمت اور شفقت کے ساتھ رہنا چاہیے، سخاوت کے ساتھ رہنا چاہیے، عاجزی کے ساتھ رہنا چاہیے۔ اور کبھی بندہ صابر اتنا بن جاتا ہے کہ جتنی بھی مصیبتیں پہنچتی ہیں، جتنی بھی تکلیفیں پہنچتی ہیں، جتنی بھی اذیتیں پہنچتی ہیں، اس پہ صبر کرنے لگ جاتا ہے، اور بے صبری پہ اتر آئے، ہلکا سا کانٹا چبھ جائے تو جب تک 20 بندوں کو بتا نہ لے اسے آرام نہیں آتا۔ یہ بے صبری ہے کہ ایک ہلکی سی بھی تکلیف پہنچی ہے تو اس پہ بھی صبر نہیں کر سکا۔ یہ وہ ساری بنیادی چیزیں ہیں جو ہمارے اندر پائی جاتی ہیں۔ اور حیا پہ آئے تو کسی کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتا، بے حیائی پہ آئے تو گلو کوچوں میں نہ بزرگوں کا حیا کرتا ہے، نہ بزرگ خواتین کا حیا کرتا ہے، گلی کوچوں میں کھڑے ہو کر بے حیائی کرنے لگ جاتا ہے۔ یہ سب کس سبب سے ہو رہا ہے؟ یہ دل کی کیفیت کا نام ہے۔ چیز ایک ہے، اس کا استعمال صحیح ہونا چاہیے۔ موبائل فون موجود ہے لیکن اس کا استعمال صحیح ہونا چاہیے۔ گھر میں ٹیلی ویژن موجود ہے، اس کا استعمال صحیح ہونا چاہیے۔ انسان کے اندر دل ہے، اس کا استعمال صحیح ہونا چاہیے کہ یہ دل کبھی برائی کی طرف نہ جائے، صفات مذمومہ کی طرف نہ جائے، جب بھی جائے صفات محمودہ کی طرف جائے۔ جب بھی سوچے انسان تو صابر اور شاکر بن کر سوچے، تکبر کی طرف نہ جائے، عاجزی کی طرف آئے۔ یہ ساری باتیں ہیں۔ انسان اس دل کے ساتھ بدگمانی کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ بدگمانی کرتا ہے۔ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو نقل فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام 12 مرتبہ یہ دعا کیا کرتے تھے، یا مقلب القلوب، یا یاد بھی کر لیں، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے، اے دلوں کو بدلنے والے، ثبت قلبی علی دینک، اپنے دین پر میرے دل کو ثابت قدم رکھ۔ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام یہ تعلیم امت دے رہے ہیں جن سے تمام روحانی چشمے فیض یاب ہو رہے ہیں۔ خود لجپال کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ذات کے لیے یہ دعا کر رہے ہیں جنہیں ایسی دعاؤں کی ضرورت بھی نہیں۔ تعلیم امت ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے میرے غلاموں اس انداز سے دعا کرو، یا مقلب القلوب، اے دلوں کے بدلنے والے، ہمارے دلوں کو برائیوں سے ہٹا کر اچھائیوں پہ لگا دے، ہمارے دلوں کو حسد کینے اور بغض سے ہٹا کر دلوں میں نفرت کا بیج نہ ہو، محبت کا بیج ہونا چاہیے۔ یہ دعا ہمیں پیغام دے رہی ہے کہ ہمیں بھی یہ 12 مرتبہ دعا کرنی چاہیے، دلوں کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ اور امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنے دل کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ صبح سے لے کر شام تک بندہ دکان چلاتا ہے، رات کو بیٹھ کر احتساب کرتا ہے، حساب و کتاب کرتا ہے۔ آج کہیں مجھے چونا تو نہیں لگ گیا، آج میں نے کسی کو چونا تو نہیں لگا دیا، جانے انجانے میں کسی کا حق تو نہیں مار لیا، کسی نے میرا حق تو نہیں مار لیا، مجھے کتنے کا فائدہ ہوا ہے، کتنے کا نقصان ہوا ہے۔ ہر بندہ مومن کو یہ چاہیے رات کو سونے سے پہلے اپنے بستر پہ لیٹ کر اپنا احتساب کر لینا چاہیے کہ آج کے دن میں نے کتنا نفع حاصل کیا ہے اور کتنا اپنا نقصان کیا ہے میں نے۔ آج کے دن میں کیا میری آنکھ بے حیائی کی طرف اٹھی ہے، کیا میرے کان نے بے حیائی کو سنا ہے؟
आज के दिन में मैंने कितनी नमाजों को तर्क कर दिया है। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिंदगी के इस दिन के अंदर किस मौके पे नाराज किया है। अल्लाह की नाराजगी का मुस्तहिक मैं कब ठहरा हूँ। रात को जब आप एहतिसाब करेंगे, सुबह गुनाहों में कमी आ जाएगी। दूसरे दिन गुनाह करने से पहले आप सोचेंगे। जो दुकानदार रात को एहतिसाब करता है, दिन में अगर गलती कुताही हो जाती है तो फिर उसको नोट कर लेता है अपने दिल के ऊपर कि कल के दिन में मैं ऐसी गलती। तो जब आप रात को सोने से पहले अपना एहतिसाब करेंगे, अपना मुहासबा करेंगे, मेरे आका अलैहिस्सलाम के फरमाने वाली शान के मुताबिक कि हुजूर फरमाते हैं अपने दिल का मुहासबा करना चाहिए। हमारे दिल पर कितनी सिफात का गलबा है, कितनी सिफात का गलबा है। क्या मुझ पर सिफात मज़मूमा का गलबा है या सिफात महमूदा का गलबा है। सिफात मज़मूमा ये है कि इंसान में हसद आ जाता है। किसी को अच्छी गाड़ी खरीदे हुए देखा तो दिल में हसद पैदा हो गया, किसी के साथ तकब्बुर कर बैठा, किसी के साथ बात हुई नहीं बुग़्ज़ कर बैठा, किसी के साथ बदगुमानी कर ली। वो तो अपने काम से जा रहा था, इसने अपने दिल में बदगुमानी पाल ली। जिस तरह आजकल सफर मुजफ्फर का महीना शुरू होने वाला है, बहुत से लोगों ने इस महीने के हवाले से बदगुमानियां पाल रखी हैं कि ये महीना मनूस है, इस महीने में ये काम ना करना, ये महीना खाली है। और बाज़ ख़वातीन यूँ कहती हैं कि इस महीने में शादी ना करना, वो शादी कामयाब नहीं होती है। ये भी बदगुमानी है जो हमारे यहाँ घरों में पाल रखी लोगों ने। बहुत सारी इस महीने के हवाले से बदगुमानियाँ हैं जो लोगों ने पाल रखी, और बदगुमानी शरीयत में हराम है। क्या है? हराम है। बदगुमानी नहीं करनी चाहिए, अच्छा गुमान करना चाहिए। ये महीना जो आ रहा है सफरुल मुजफ्फर का, दुआ करनी चाहिए परवरदिगार इसको हमारे लिए खैर और बरकत वाला बना दे। और जिसने बदगुमानी पालनी उसका दुनिया में भी नुकसान होता है और आखिरत में भी उसका नुकसान होता है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बदगुमानियों से बचना चाहिए, अपना एहतिसाब करना चाहिए, अपना एहतिसाब करना चाहिए कि आज के दिन में मुझ पर कितनी सिफात ने गलबा किया है। क्या वो अच्छी सिफात हैं, क्या वो बुरी सिफात हैं। बुरी सिफात हैं तो उनको छोड़ देना चाहिए, अच्छी सिफात हैं तो उस पर कमर बस्ता हो जाना चाहिए। यही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हैं। तो रियाजुर रयाहीन किताब का नाम है। एक बुजुर्ग बयान करते हैं कि एक मस्जिद में एक बुजुर्ग नमाज पढ़ने के लिए आए। एक मस्जिद में बुजुर्ग नमाज पढ़ने के लिए आए तो उन्होंने नमाज पढ़ने के बाद अल्लाह ताला से दुआ करना चाहिए, और साथ एक ताजिर मौजूद था, मालदार आदमी मौजूद था। वो बुजुर्ग अल्लाह के वली थे। क्या थे? दुआ की, परवरदिगार आज तो मेरा दिल चाहता है गोश्त होना चाहिए और हलवा होना चाहिए। बंदा अपने रब से मांग रहा है, रब के घर में बैठकर अपने रब को राजी करके कि परवरदिगार आज तो मेरा दिल ये चाहता है आज गोश्त होना चाहिए और हलवा होना चाहिए। अब वो ताजिर जो बैठा था उसने नाक चढ़ाया और कहा कि ये तो ड्रामा कर रहा है, ये अल्लाह से नहीं मांग रहा, ये मेरे लिए दिखावा कर रहा है कि मैं अल्लाह से मांग रहा हूँ, ये मुझे खिला देगा। अब उसने अपने दिल ही दिल में बदगुमानी पाल ली। क्या की? बदगुमानी पाल ली और कहा ये डायरेक्ट मुझसे नहीं मांग रहा, अगर मुझसे मांगता तो मैं इसको खिला देता, ये ड्रामा कर रहा है मेरे साथ। अब दिल ही दिल में उसने बदगुमानी पाली और उस पर पुख्ता रहा कि नहीं, मैं नहीं इसको खिलाऊंगा, ना गोश्त खिलाऊंगा ना हलवा खिलाऊंगा। अभी मस्जिद में ही बैठा था कि एक साहिब आए, तबाक अपने हाथ में उठाया हुआ है, उसमें गोश्त का सालन है, शोरबा है, रोटियां हैं, वो उसे उठा कर ले आया और वही हलवा भी मौजूद है जो वो अपने रब से मांग रहा था। अब उसने देखा कि मस्जिद में दो बंदे मौजूद हैं, एक ताजिर है
اور ایک بزرگ جو ہیں وہ مسجد کی ایک کونے میں لیٹے ہوئے ہیں۔ اب وہ آیا اور ان کو اٹھایا اور کہا یہ آپ کے لیے لے آیا ہوں۔ بزرگوں نے اپنی پسند سے کھانا چاہا، جو کھا لیا، باقی اس کو واپس دے دیا۔ اب وہ تاجر جو مسجد میں بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا حیرت کی بات ہے کہ جو اس نے مانگا تھا وہی آیا۔ اور اس صاحب سے پوچھا کہ تم یہ بتاؤ تم اس کو جانتے ہو؟ کہا نا میں اس کو نہیں جانتا، میں اس کو نہیں جانتا۔ 1 سال گزر گیا ہے، میری بیوی اور میری بیٹی یہ تمنا کرتی تھی کہ کبھی چند پیسے آ جائیں تو ہم گوشت اور حلوہ کھا لیں، اور سال کے بعد آج جب میں مزدوری پہ گیا تھا 1 مسکال سونا جو ہے مجھے زیادہ ملا، اس سے میں نے گوشت خریدا اور حلوے کا ساز و سامان خریدا اور لا کر دیا کہ آج میری بیٹی اور میری بیوی جو ہے پیٹ بھر کر کھانا کھا لے۔ سال سے جو تمنا کر رہی تھی، اب میری بیوی کھانا پکانے لگی، میں سو گیا، میری آنکھیں سو گئی اور سوتے میں میری قسمت جاگ گئی۔ بات سمجھے نہیں آپ؟ میں سو گیا، میری آنکھیں سو گئیں، لیکن میری قسمت جاگ گئی۔ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور فرمایا کہ آج جو کھانا تیرے گھر میں پکا ہے، امتحان دیکھو بندے کا کہ 1 سال سے بیوی اور بیٹی یہ تمنا کر رہی ہے، آج موقع ملا ہے۔ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تیرے گھر میں جو کھانا پکا ہے، اللہ کے ایک ولی مسجد میں موجود ہیں، وہ اس کھانے کے طلبگار ہیں۔ وہ صاحب کہتے ہیں کہ میں جب نیند سے بیدار ہوا، نیند میں ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مجھے اس کا حکم دیا اور فرمایا جاؤ یہ کھانا ان کو کھلا دو، جو وہ پسند کریں کھا لیں، باقی بقیہ کھانے میں رب تعالیٰ تمہیں برکت عطا فرمائے گا۔ میں نے ان کو کھلایا اور اب تم دیکھ رہے ہو مجھے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے جنت کی بھی ضمانت دنیا میں عطا فرما دی ہے۔ وہ کہنے لگا کہ میں تو بدگمان ہوا تھا، اب تم مجھ سے سودا کر لو۔ یہ کتنے کا کھانا خریدا تھا؟ کہا 1 مسکال میں، اور 1 مسکال جو ہے وہ 4 ماشے کے برابر ہوتا ہے، 4 ماشے۔ کہا میں تمہیں 10 مسکال دیتا ہوں، اس میں میرا حصہ بھی شامل کر لو۔ کہا نہیں، میں تمہیں شامل 20 مسکال، 50 مسکال، 100 مسکال دیتا ہوں۔ کہا تو دنیا کی ہر نعمت لا کر میرے سامنے رکھ دے، پوری دنیا میرے قدموں میں ڈال دے، میں تجھے یہ انعام نہیں دے سکتا، مجھے لجپال کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمایا ہے۔ اب بدگمانی کا نقصان یہ ہوا کہ وہ اتنے بڑے اجر اور ثواب سے محروم رہا، اور جو گھر میں سویا ہوا تھا، جو اس کی بیوی اور بچے 1 سال سے تمنا کر رہے تھے، تو پھر کیا ہوا کہ انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ انعام و اکرامات عطا فرمایا کہ دنیا میں رہتے ہوئے دیدار مصطفیٰ بھی ہوا اور جنت بھی عطا فرما دی۔ یہ ہے اچھا گمان رکھنا چاہیے مومن کے بارے میں۔